الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ صدق اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم اس کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے، یعنی جو آسان ہے، جو تم لوگوں کے مذہب کے مطابق ہے، جو تم لوگوں کے رسم و رواج کے مطابق ہے، جو تم لوگوں کے آباء و اجداد کے مطابق ہے، اس کو تم لوگ مان لیتے ہو، اور جو تم لوگوں کے مذہب کے خلاف ہوتا ہے یا تم لوگوں کے رسم و رواج کے خلاف ہوتا ہے یا تم لوگوں کے جو یہ قانون ہیں جو خود بنائے ہوئے لوگوں نے ان کے خلاف ہوتا ہے، تو اس کو تم نہیں مانتے۔ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے انکار کر دیتے ہو، کچھ حصے سے انکار کر دیتے ہو۔ تو ایسے آدمی کی سزا اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل و خوار، اس کو چین سکون نہیں ملے گا، ذلیل و خوار ہوگا، ہر طرف سے مار کھائے گا، ہر طرف سے ذلیل ہوگا، اور آخرت میں سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہو چکا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اس نے سب پہلے سے لکھ دیا ہے، پہلے سے لکھ چکا ہے، اور ہم لوگوں کو اب آزما رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کیا کرتے کیا ہے۔ ہم لوگوں کو اختیار دیا ہے، جو مرضی کرو۔ یہود و نصارہ نے بھی اپنی کتابوں کو بدل دیا، جو مشکل تھا، جو سخت تھا، جو ان کے رسم و رواج کے خلاف تھا، جو ان کے آباء و اجداد کے خلاف تھا، اس کو انہوں نے نکال دیا، اور جو ان کی طبیعت کے مطابق تھا، جو ان کے رسم و رواج کے مطابق تھا، اس کو انہوں نے رہنے دیا، اور اپنے پاس سے اور بھی بہت کچھ اس میں ڈال دیا، اور ایک کتاب کی 4 کتابیں بنا دی عیسائیوں نے۔ تو اس طرح ان لوگوں نے تو کیا۔ ہم لوگ تو نہیں بدل سکتے قرآن کو، 4 قرآن نہیں بنا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے فقہ بنائی، ہر آدمی نے اپنی اپنی فقہ بنائی، مسلک نام رکھے ان کے جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، عقیدہ نام رکھ لیا، مذہب اور فرقے بنا لیے، اور اتنے فرقے بنائے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ 72 جہنم میں جائیں گے، اور ایک جو ہوگا وہ ہوگا کہ جس پر دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں آج، وہ بچیں گے۔ اب وہ دین تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے، وہ دین تو موجود ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہے وہ دین۔ ہم لوگ اس کو بدل نہیں سکے، قرآن پاک کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکے، ہم لوگوں نے اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فرقے فرقے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس رسی کو مضبوط پکڑ لو اور فرقوں میں نہ پڑو، فرقے مت بناؤ، جماعت مت ہو جاؤ، لیکن ہم لوگوں نے وہی کیا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، یہ میرا خیال ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ خود نہیں بدلتے، قرآن کی تفسیریں، قرآن کے ترجمے بدل دیتے ہیں، اس میں اور فقہ شامل کر دیتے ہیں، اپنی سمجھ، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ صحابہ کی، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق فقہ بناتے ہیں،
اور پھر اس پہ چلتے ہیں اور پھر قرآن پاک کی آیتوں میں تعویل کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگوں جو ہیں یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ، جہنم کی آگ۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کو بدلنے کی کوشش نہیں کرو، اس کو اپنے مذہب کے مطابق نہیں بناؤ، بلکہ اس کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہم لوگ اس قرآن پاک پر عمل نہ کریں۔ ہمارے باپ کو بھی جنت سے نکلوایا اور ہم لوگوں کو بھی جنت میں جانے نہیں دے گا۔ یہ ہمارے باپ کا بھی دشمن، ہمارا بھی دشمن، اس کی اولاد بھی ہماری دشمن ہے، اس کے چیلے بھی ہمارے دشمن ہیں، اور یہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ تو میرے بھائی، اپنے دوست اور دشمن کو پہچانو۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں اور واقعی شک نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی حفاظت کی ہوئی ہے، کوئی ایک آیت کو بدل نہیں سکتا۔ اس کی کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی بھی اللہ نے کیسے حفاظت کی ہے۔ یہ ائمہ کرام، یہ محدثین، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے، کوئی ضعیف حدیث اور کوئی صحیح حدیث ملا نہیں سکتا، الگ الگ کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے اور آپ کے رب کا، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم لوگ تب سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے یہ تب ایمان لائیں گے جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں یہ حق ہے کہ نہیں؟ کہیں گے ہاں ہمارے پروردگار کی قسم یہ بالکل برحق ہے، جہنم برحق ہے، جنت برحق ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ ہم سے جو ہمارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، ہم لوگ جنت میں آ گئے، اور تم سے جو وعدہ کیا تھا یعنی جہنم کا وعدہ کیا تھا نافرمانوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، تم نے بھی وہ دیکھا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ بھی کہیں گے ہاں پورا ہو گیا۔ اب ہم لوگ روئیں، تڑپیں، فریاد کریں، اب کوئی نہیں سنے گا۔ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کوئی نبی، پیغمبر، کوئی اللہ کے ولی، کوئی مولوی، کوئی عالم نہیں انہوں نے سمجھایا تمہیں؟ وہ کہیں گے ہاں سمجھایا تھا لیکن ہم نے نہیں مانا ان کی بات، ہم نے نہیں مانتے تھے، ہم لوگ اپنی خواہشوں پہ چل رہے تھے، ہم لوگ شیطان کی باتوں پر، شیطان کے وسوسوں پہ چل رہے تھے، ہم لوگ اپنے غلط قسم کے لیڈروں کے اس پہ چل رہے تھے، ہم لوگ علماء سو کے پیچھے چل رہے تھے، ہم لوگوں نے الٹی پلٹی اور کتابیں بنا لی تھی قرآن کے بدلے میں، ہم لوگ وہ پڑھتے رہتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، ڈرامے دیکھتے تھے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا، ہم لوگوں نے اپنا ستیہ ناش کیا ہوا تھا۔ آج ہم لوگ اس جہنم میں جل رہے ہیں۔ اسی لیے تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ میں بار بار آخر میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ظالموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق لوگ جو ہوں گے، جو دوغلے لوگ ہیں، نہ مسلمان پوری طرح ہوتے ہیں نہ کافر ہوتے ہیں، بیچ میں لٹک رہے ہیں، ان کو ڈبل عذاب ہوگا اور ان کو جہنم میں آخر میں ہوں گے، بالکل جہنم کے آخر میں۔ کافر ان کے اوپر ہوں گے، مشرک ان کے اوپر ہوں گے، ان کو رون گے اپنے پاؤں کے نیچے۔ ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، کفر و شرک کی بیماریاں ہیں، منافقت کی بیماریاں ہیں۔ میرے بھائی اپنے دل کو پاک کرو، اس قرآن سے پاک کرو۔ یہ قرآن جو ہے تزکیہ نفس کرتا ہے، اس سے اپنے دل کو پاک کرو، صاف کرو۔ جیسے جھاڑو میں تنکے ہوتے ہیں، اس کی یہ آیتیں ہیں پوری، ایک ایک آیت جو ہے اس سے صاف کرو، جس طرح جھاڑو سے لوگ صفائی کرتے ہیں،
اس طرح اپنے دل کو، اپنے اندر سینوں کو پاک کرو، اس سے صاف کرو. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا. کوشش کرو، مقابلہ کرو، جہاد کرو. سب سے بڑا جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہے، نفس کا جہاد. ہر وقت نفس کا جہاد ہے. عورتیں نظر آتی ہیں، مال دولت نظر آتا ہے، بلڈنگیں نظر آتی ہیں، سب کو جان بچانی ہے ان سے. یہ لالچ نہیں کرنی، لالچ بری بلا ہے. یہ دنیا کی محبت نہیں کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے، صرف ذکر اللہ اور عالم اور جو طالب علم ہے یہ اس لعنت سے بچیں گے. باقی پوری دنیا لعنتی ہے. لعنت کی اللہ نے اس کے اوپر، دنیا کے اوپر. دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، فراڈ. یہ ہم لوگوں کو جو نظر آ رہا ہے، یہ جو ہم لوگوں کو دیا گیا، یہ آزمائش ہے صرف. یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے. یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے اور اس کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے اور ہم بھی ختم ہونے والے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر زندہ کرے گا. جیسے بارش ہوتی ہے اور زمین سے پودے نکلتے ہیں، اسی طرح ہم لوگ ننگے ننگے زمین سے نکلیں گے سب. اور حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے کپڑے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے قیامت کے دن. تو میرے بھائیوں یہ بات ہے، اس آخرت کی تیاری کر لو. جب ہم لوگ آخرت کی تیاری کریں گے نا تو ہم لوگوں کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے. ہمارا ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہماری عزت بھی ہوگی. دیکھو یار، میں نے ایک جگہ پڑھا، انگریزوں نے یہ کہا ہے ہیلتھ از لاسٹ، سم تھنگ از لاسٹ. ویلتھ از لاسٹ، نتھنگ از لاسٹ. وین کیریکٹر از لاسٹ، ایوری تھنگ از لاسٹ. دیکھو یہ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. آپ کی صحت چلی جائے تو اتنا نقصان نہیں ہے. آپ کا مال چلا جائے تو کچھ بھی نہیں گیا آپ کا. لیکن اگر آپ کا کیریکٹر لوز ہو گیا، آپ کا کردار خراب ہو گیا، تو آپ کا سب کچھ چلا گیا، کچھ بھی نہیں بچا آپ کے پاس. اور یہ کیریکٹر غلط باتوں کی وجہ سے، غلط کاموں کی وجہ سے، دین پر نہ چلنے کی وجہ سے، اللہ سے نہ ڈرنے کی وجہ سے انسان کا کیریکٹر خراب ہو جاتا ہے. قسم قسم کی برائیوں میں وہ پڑ جاتا ہے. اللہ اس کو نہیں بچاتا، چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے. اللہ سے کوئی تعلق ہوگا تو اس کو بچائے گا. اچھے لوگوں سے تعلق ہوگا تو وہ بچے گا، سچے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو بچے گا. جب اس کی سوسائٹی خراب ہوگی، اس کا ماحول خراب ہوگا تو کیسے بچے گا؟ تو اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کونوا مع صادقین. اللہ کا قرآن پڑھو، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھو، مت اپنا وقت برباد کرو. یہ جو وقت ہے یہ عبادت میں آ جائے گا سارا جب آپ دین کا علم حاصل کریں گے. مچھلیاں بھی سمندر کی آپ کے لیے دعا کریں گی. حدیث میں آتا ہے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، پوری مخلوق آپ کے لیے دعا کرے گی. ادھر اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا. علم حاصل کرنا، علم قرآن و حدیث کا علم جو حاصل کرتا ہے وہ سب سے بہترین لوگ ہیں دنیا کے، خیر والے لوگ ہیں وہ. تو میرے بھائیوں یہ علم حاصل کرو. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجزاکم اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل رب زدنی علما. صدق اللہ. اللہ تعالیٰ نے بھی سچ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے بھی سچ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی چیزوں میں جو دعا کی ہے زیادتی کے لیے، وہ علم، یہ علم نور ہے، روشنی ہے. اندھیرے میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، جہالت میں بھی کچھ نظر نہیں آتا، الٹے الٹے کام کرتا ہے. جاہل انسان ہمیشہ غلط کام کرے گا، الٹے الٹے کام کرے گا، بھلائی اس سے نہیں ہوگی.
اس سے برائی ہوگی، اس سے غلط کام ہوں گے، لوگ ناراض، اللہ ناراض، حتیٰ کہ جانور، درخت، ہر چیز اس سے ناراض، جاہل سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اگر جاہل لوگ تم لوگوں سے بحث مباحثہ کریں تو ان کو سلام کہہ کے ان سے رخصت ہو جاؤ، دور ہو جاؤ ان سے، خطرہ ہے۔ شرپسند لوگ ہیں، جاہل لوگ شرپسند ہیں، اور عالم لوگ جو ہوتے ہیں، جو جانتے ہیں، ان میں صبر ہوتا ہے، ان میں انسانیت ہوتی ہے، ان میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ عالم وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم بھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ علم جو ہے وہ نور ہے، جب روشنی ہوتی ہے سب کچھ نظر آتا ہے، ہاں، لیکن اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھی نور کہا ہے۔ اس سے جب انسان قرآن کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کو ہر برائی بھلائی سب کچھ نظر آتا ہے، کلیئر، بالکل صاف۔ تو وہ انسان جو ہے سب کچھ دیکھ سکتا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے۔ اور جس کے پاس قرآن پاک کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کا فہم نہیں دیا، اس کو صحیح و غلط میں تمیز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کی ہے کہ یہ علم جو ہے یہ انسان کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ جو بے علم انسان ہے وہ کبھی بھی اللہ کی قدر نہیں جانتا، اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے یہ دعا آپ لوگ بھی کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خلوص کی نیت سے اللہ تعالیٰ سے علم مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو علم سکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو انہوں نے سکھایا، اللہ نے سکھایا، پھر فرشتوں کے سامنے کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، کروایا اللہ تعالیٰ نے۔ کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ علم حاصل کرو میرے بھائی، علم حاصل کرو گے آپ لوگوں کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ بے علم جو ہے، دیکھو، چاہے دنیا کا علم ہے چاہے دین کا علم ہے، لیکن جو واقعی علم ہے، صحیح علم، جو آپ کو اللہ کا حق بتائے گا، جو آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی قدر، ان کی عزت بتائے گا، وہ صحابہ کرام کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، جو اللہ ان سے راضی ہوا ہے، وہ آپ کو پتہ چلے گا۔ ائمہ کرام کی عزت کا پتہ چلے گا، آپ کو محدثین جو ہیں ان کی عزت کا پتہ چلے گا کہ ان کو اللہ نے کتنی عزت دی۔ تو علم جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ انسان سب کو پہچان لیتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ چلے گا ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، آپ کی بیوی کے کیا حق ہے آپ کے اوپر، آپ کے بچوں کا کیا حق ہے۔ یہ سارے حقوق یہ دین کا علم سکھاتا ہے۔ اور رسول اللہ نے کہا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، حرام و حلال کا علم حاصل کرنا یہ روزے کی طرح فرض ہے، یہ زکوٰۃ کی طرح فرض ہے، یہ حج کی طرح فرض ہے۔ جس طرح یہ سب فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے۔ برائی سے روکنا، نیکی کا حکم کرنا بھی فرض ہے، ماں باپ کی خدمت بھی فرض ہے۔ بہت سارے فرض ہیں ہم لوگوں کے اوپر، بہت سارے حق ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ علم کے لیے دعا کریں، زیادتی کے لیے، علم کی زیادتی کے لیے۔ علم زیادہ ہوگا، انسان عمل بھی انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ کرے گا۔ علم اس کے پاس نہیں ہوگا تو عمل کیسے کرے گا؟
یہ دنیاوی جو علم ہے یہ کسب ہے، یہ مال کمانے کے طریقے ہیں صرف. یہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا، بیوی بچوں کا، ہمسایوں کا کیا حق ہے، یہ نہیں بتاتا. یہ صرف مال کمانے کی ترتیب ہے. جو علم جو ہے واقعی علم ہے نا، وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، اور اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کروائی کہ کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کہو، آپ خود کہو کہ اللہ تعالیٰ میرا علم زیادہ کرے. تو علم بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس سے علم لکھایا. قیامت تک آنے والا جو بھی علم ہے سارا کا سارا لکھ دیا قلم نے. پہلی جو وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو پڑھو میرے بھائی، پڑھو قرآن، پڑھو حدیث پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، اور بھی مسند احمد، یہ سب کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں. میں سے لے کے آپ پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیسے گزارتے تھے، کیا کیا کرتے تھے. ہم لوگوں کا آئیڈیل تو وہی ہے، ہم لوگوں کا اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے. اس کے جو صحابہ جن کو ٹریننگ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایک ایک آدمی جو تھا، کیا بات ہے ان کی، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت دی ہے، ایسی قربانیاں دی ہیں انہوں نے کہ کوئی آج کل کا ماں کا بیٹا نہیں دے سکتا. اللہ کی قسم ہے، اگر آپ حدیثیں پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے آپ کہ یہ انسان تھے، کیسے انسان تھے یہ لوگ، اپنی کیسے انہوں نے جانیں قربان کی، کیسے اپنا وقت قربان کیا انہوں نے، کیسے اپنے بچوں کو قربان کیا. سبحان اللہ. کیسے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے تھے، کیسے وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے، کیسے ان کے اخلاق تھے. مسلمان ان کے اخلاق دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے، خالی تقریریں سن کے مسلمان نہیں ہوتے تھے. تو میرے بھائیوں، ایسے اپنے اخلاق، ایسے اعمال بناؤ کہ لوگ ہم لوگوں کو دیکھ کے مسلمان ہو جائیں، نہ کہ ہم لوگوں کو دیکھ کے وہ لوگ دین سے بھی نفرت کریں، اللہ سے بھی نفرت کریں، توبہ نعوذ باللہ، رسول سے بھی نفرت کریں. یہ آج یہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اعمال دیکھ کر لوگ نفرت کر رہے ہیں، اسلام سے نفرت ہو جاتی ہے. جب آپ اچھے کام کریں گے، وہ لوگ کہیں گے یار ان کا یہ دین بھی صحیح ہے، ان کے اعمال بھی صحیح ہیں، یہ قبول کرنا چاہیے، ان کا اخلاق بھی صحیح ہے. لیکن میرے بھائیوں، جو بھی کرنا اللہ کے لیے کرنا ہے. دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، لینا بھی اللہ کے لیے، دینا بھی اللہ کے لیے. جو کچھ بھی کرنا ہے، صحابہ کرام نے محبت بھی کی اللہ کے لیے، نفرت بھی کی اللہ کے لیے، حب للہ بغض للہ، اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے. ہم لوگ ناکام اسی لیے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس دین کو چھوڑ دیا ہے. بار بار میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ جب تک ایک نہیں ہوں گے، ایک اللہ کو نہیں مانیں گے، اپنے آپ کو مسلمان، صرف مسلمان نہیں کہیں گے یا مومن نہیں کہیں گے، تب تک ہم لوگ ایک نہیں ہو سکتے. اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ایک اللہ کو، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیں اس میں کوئی اور نام نہیں ہے، اللہ اور رسول کا نام ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں بس ان کو پکڑنا ہے. اور اللہ رسول تو نظر نہیں آتے، خود تو نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب نہیں آئیں گے. یہ قرآن و حدیث چھوڑ دیا ہم لوگوں کے لیے. بس اس کو مانو گے، تم نے اللہ کو بھی مان لیا، رسول کو بھی مان لیا، تم نے اللہ کی بھی مان لی، رسول کی بھی مان لی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم لوگوں میں کوئی تنازع ہو، کوئی اختلاف ہو، تو اللہ اور رسول کے حکم کی طرف آ جاؤ، قرآن و حدیث کو دیکھ لو، وہ حل کر دے گا تمہارا قرآن و حدیث، معاملہ حل ہو جائے گا اس سے. اگر ہم لوگوں کے دل میں تعصب
حسد کینہ بغض نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہر معاملہ حل ہو سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو قیامت تک آئے اور وہ قرآن حدیث میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، قیامت تک کا علم ہے، اس نے سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں صرف قرآن کو اور اس کی حدیث کو دیکھو. اگر اس میں کچھ نہ ملے، پھر کوئی ایسا نیا مسئلہ آ جائے تو پھر اجتہاد ہے، پھر فقہ کو بھی دیکھ لو. اگر اس میں جو قرآن حدیث کے زیادہ نزدیک ہے اس پر عمل کرو، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ایک فقہ کو پکڑ کے بیٹھ جانا یا ایک امام کو پکڑ کے بیٹھ جانا اور صحیح حدیث آئے تو کہے نہیں بھائی یہ تو ہمارے مذہب میں نہیں ہے، قرآن کی آیت لے کے آئے تو کہے نہیں بھائی یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یہ ہمارے امام کے خلاف ہے. حالانکہ امام اور یہ مذہب جو ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بس پھر بربادی ہے. تو میرے بھائی میرا کام ہے آپ لوگوں کو کھول کھول کے بتا دینا. باقی ہر آدمی کی اپنی قبر ہے، اپنا جواب دے گا، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے. پرانے لوگوں نے جو کیا وہ اس کا جواب دیں گے، جو ہم کریں گے جو اس کا ہم جواب دیں گے، جو آنے والے کریں گے ان کا جواب ہم نہیں دیں گے، وہ لوگ خود دیں گے. تو اس لیے لوگوں کو صاف صاف بتا دو. باقی ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے، اپنی قبر ہے. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیک وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.